السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے بزرگ ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہونے لگے، انتقال سے قبل اگر وہ کچھ وصیتیں کرتا ہے، چاہے وہ تحریری طور پر ہوں، چاہے وہ زبانی طور پر، کلامی طور پر ہوں، تو اس شخص کے انتقال کے بعد ورثاء حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس مرحوم کی ان وصیتوں پر عمل کیا جائے۔ ایسا ہے نا جی؟ قرآن اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرحوم اگر کوئی جائز وصیت کر کے گیا ہے تو اس کی جائز وصیت کو ورثاء کو چاہیے کہ وہ پورا کرے۔ ویسے بھی اگر کوئی شخص ہمیں اچھا مشورہ دے، کوئی بزرگ، اور کہے کہ بیٹا یہ میری وصیت ہے، اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً ہم اس بزرگ کی اس وصیت کو کبھی بھولتے نہیں ہیں، اور اگر سکسس مل جائے، کامیابی مل جائے، تو ہم دہراتے رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اس بات کی وصیت کی تھی، میں نے اس پر عمل کیا، میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ وصیتیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ انسانوں کو بھی کی ہیں۔ یہ وصیتیں اللہ کے پاک کلام میں سورہ انعام کی 3 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت کی وصیتیں ہیں۔
چونکہ وقت مختصر ہے اسی لیے میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ بڑے باشعور اور بڑے باذوق لوگ ہیں آپ مجھ ناچیز سے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ کو میں ایک وصیت اللہ تعالیٰ کی یہاں پڑھ کر سنا رہا ہوں، بقیہ 2 آیات کریمہ کا مطالعہ کر کے آپ اللہ کی ان وصیتوں کو پڑھیں گے، ان پر عمل کریں گے اور اپنے عزیز و اقارب تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا جی؟ اور مجھ طالب علم کو آج یہ موقع ملا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کروں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کا قرآن سماعت فرمائیں اور اس انداز میں سماعت فرمائیں کہ یہ باتیں آپ کو کبھی بھولیں نہ، آپ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں، اپنی اولاد کو بھی عمل کا حکم دیں اور اپنے عزیز و اقارب تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تعالو، اے نبی قل آپ کہہ دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے، انہیں بتلا دیجئے، انہیں بیان کر دیجئے، انہیں سنا دیجئے. تعالو تقاضا کیا کہ پہلے بلائیے، انہیں بلائیے. یہ جب آپ کے پاس آ جائیں تب میری وصیت انہیں سنائیے. ماشاءاللہ آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ بلانا نہیں پڑا، آپ نماز ادا کرنے آئے اور اللہ کی یہ وصیت سماعت فرما رہے ہیں. ان لوگوں کو بلایا گیا تھا. تعالو ادھر آئے، قریب آئے. اتل ما حرم ربکم، اے نبی جب یہ قریب آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں، اتل ما حرم تو آپ تلاوت کیجئے. اتلو کہتے ہیں تلاوت کرنے کو. ما حرم ربکم علیکم، کہ اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے کیا چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں اور کن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، انہیں بلائیے اور سنائیے. پہلی چیز اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، ایک ایک بات پر اگر گفتگو کی جائے تو وقت درکار ہوگا. اللہ تشرکو بہ شیئا، اے میرے بندو آپ میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا. میرے مقام میں، میرے مرتبے میں، میری عزت میں، میرے جلال میں کبھی کسی کو شریک مت بنانا. انبیاء ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن کوئی میرے مقام اور میرے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تشرکو بہ شیئا، لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یہاں تک کہ تمہاری گردن کٹ جائے توحید پر ڈٹے رہنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے الفاظ آپ احباب نے سماعت نہیں فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حدیث کے الفاظ ہیں وہی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ 2 چیزیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا. پہلی چیز شرک، اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ماں کے پیٹ میں رکھا اللہ تعالیٰ نے، صحت دی اللہ تعالیٰ نے، ہاتھ دیے اللہ تعالیٰ نے، سر دیا، کان دیے، آنکھیں دی، منہ دیا، زبان دی، پاؤں دیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جسم کو ہم کسی اور کے آگے جھکائیں؟
یہ ماتھا اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ رب کے آگے ہی جھکنا چاہیے. یہ ہاتھ اللہ کے لیے ہونے چاہیے، یہ پاؤں اللہ کے لیے ہونے چاہیے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. میرا اور آپ کا جسم کسی اور کے آگے جھکنا گوارا نہ کرے، یہاں تک کہ کٹ جانا پسند کرے. اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. پہلی چیز، 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، آپ بھول مت جائیے گا. اس آیت کریمہ میں کتنی 5 چیزیں. پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. میں مختصر کر کے آگے چلتا ہوں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری چیز اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ان سے لڑنا مت، ان سے جھگڑنا نہیں، انہیں برا بھلا مت کہنا، زبان درازی مت کرنا. آج اندازہ ہی نہیں ہے ایک نوجوان کو کہ میں اپنی زبان سے جو الفاظ اپنے والدین کے لیے نکالتا ہوں، کیا خبر انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. انجانے میں ہم ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ پوری پوری رات ہمارے والدین آنسو بہاتے رہتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کو بھی معاف نہیں فرمائے گا. مجھ سمیت ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہوا ہے. کامیابی بھی چاہتے ہیں، عزت بھی چاہتے ہیں، شان و شوکت بھی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں لوگ میری عزت کریں. ارے بھائی، جب ایک والد اور ایک والدہ بڑے گھر میں موجود ہیں، مجھے اور آپ کو ان کی عزت کی توفیق نہیں ملی، ہم ان کی عزت نہیں کرتے، اللہ ہمیں عزتیں کیسے دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر عزت چاہتے ہیں تو والدین کی عزت کیا کریں. دوسری چیز ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اپنے والدین، اگر جن احباب کے والدین حیات ہیں، جب بھی پریشان ہو، یہ آزمایا ہوا تجربہ بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، جب بھی پریشان ہو اپنے والدین کے پاؤں دبایا کریں. اگر پریشانی دور نہ ہو تو میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ. آپ یہ کر کے تو دیکھیں، پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور دل کو بھی تسکین حاصل ہوگی. تیسری چیز ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو معاشی بدحالی کے خوف سے قتل نہ کریں. آج کل حالات ایسے ہیں، آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، میں بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں. غربت کی وجہ سے ایک والد نے چند بچوں کو چھریاں مار کے قتل کر دیا. غربت کی وجہ سے اولاد کو گولیاں مار کے قتل کر دیا. غربت کی وجہ سے ایک ماں نے 4 بچوں کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگا دی. غربت کی وجہ سے ان بچوں کے گلے دبائے جاتے ہیں، گلے گھونٹ کے مار دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غور کیجئے گا اللہ آگے کیا فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، یہ اللہ کی دھمکی ہے، نحن نرزقکم، تجھے بھی میں رزق عطا کرتا ہوں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی میں رزق عطا کرتا ہوں. کام کاج چھوٹ جائے، کبھی بچے گھر میں بھوکے سوئے، کبھی میں اور آپ بھوکے سوئے، پیسہ جیب میں ہو نہ ہو اس چیز کا ذمہ دار اللہ نہیں، نوکری ہو نہ ہو اس چیز کا ذمہ دار اللہ نہیں، کاروبار ہو نہ ہو اس چیز کا ذمہ دار اللہ نہیں. اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے تیرا پیٹ بھرنے کا، تیرے بچوں کے پیٹ بھرنے کا، اور اللہ نے کبھی کسی کو بھوکا سلایا نہیں ہے. ہاں، اللہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے
मगर भूखा सुलाता किसी को भी नहीं है। फरमाया परिंदों को नहीं देखते तुम? कौन से बैंक अकाउंट खोले हुए हैं उन्होंने? कौन सा कारोबार करते हैं परिंदे? कोई कारोबार करते हैं? वो नहीं करते। सुबह घोंसले से भूखे पेट निकले और शाम को पेट भर के वापस आए। हमारी तो साल भर की प्लानिंगें होती हैं, परिंदों की सुबह के नाश्ते के भी जमा पूंजी नहीं होती। सुबह का नाश्ता किस चीज से करना है? परिंदे सुबह के नाश्ते का बंदोबस्त भी अल्लाह की तस्बीह के साथ करते हैं। घोंसलों से निकलते हुए अल्लाह की तमजीद और अल्लाह की बुजुर्गी बयान करते हुए निकलते हैं। नाश्ता भी बाहर जाके करते हैं, दिन का खाना भी बाहर खाते हैं मेहनत करके, रात का खाना भी बाहर खाते हैं, बगैर कुछ जमा किए अपनी चोंच में भी कुछ नहीं डाल के आते और खाली चोंच लेकर पेट भर के अपने घोंसले में आते हैं। अल्लाह फरमाता है नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी मैं रिज़्क देता हूं और इनको भी मैं रिज़्क देने वाला हूं। अपनी औलादों को भूखो अफलास के डर से कत्ल मत कीजिए। कितनी 3 चीजें हो गई, याद रखिएगा, खुदारा भुला मत दीजिएगा। महज इतवार का दर्स मत समझिए, आज हमारा ये अलविया बन चुका है। हम इन चीजों को महज खुतबात और दुरूस की हद तक समझते हैं। अमल की लाइन में जब आए तो हम सब पीछे हैं। बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक आयत भी सुने ना, एक आयत का एक लफ्ज भी सुने, लोगों तक पहुंचाएं। इसे महज एक दर्स, एक प्रोग्राम मत समझिए। ये ज़ाब्ता हयात है, ये कामयाबी की दलील है और इन 3 आयात में मुकम्मल इस्लाम है कि दुनिया की जिंदगी कैसे गुजारनी है। चलते जाओ, रास्ते में कांटे आएंगे, रास्ते में लड़ने वाले आएंगे, रास्ते में झगड़ने वाले आएंगे, रास्ते में परेशान करने वाले आएंगे, रास्ते में वहाबी कहने वाले आएंगे, रास्ते में भटक जाने वाला कहने वाले आएंगे। आपने किसी की नहीं सुननी, चलते जाना है यहां तक कि जन्नत का दरवाजा आ जाएगा। इन 3 आयात में इस्लाम का ज़ाब्ता बयान किया गया है। 3 चीजें हो गई। पहली शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। दूसरी चीज वालिदैन का एहतराम करना है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। तीसरी चीज औलाद को भूखो अफलास के डर से कत्ल नहीं करना। चौथी चीज है वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाहु अकबर, इस पर मैं क्या बयान करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे भाइयों हमें आजादी इसलिए दी थी जैसी आज आजादी मैं और आप मनाते हैं। एक एक कोने पे, एक एक चौराहे पर, एक एक इलाके में, एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में, एक एक रोड पर गाने का प्रोग्राम रखा गया है और किसी को दावत नहीं दी गई। रोड पर गाने वालों ने किसको दावत दी होगी? आके गाना शुरू हो गए और लोगों का जम्मे गफीर लगता गया और गाने वालों को अपने मोबाइल में सेव कर रहे हैं। चाहे मेरी माएं बहनें हैं, चाहे मेरे भाई हजरात हैं, आप किन्हें सुन रहे हैं? आप किनको अपने मोबाइलों में सेव कर रहे हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है कि बुराई के करीब भी नहीं जाना, बदकारी के करीब भी नहीं जाना, वहां से दूर होकर गुजरना। हम बगैर दावत के, बगैर कार्ड के पहुंच जाते हैं। कोई रिश्तेदार अगर शादी में कार्ड ना दे, भूल जाए खुदा ना खास्ता, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे कार्ड नहीं दिया। यहां तुझे कार्ड दिया था, जहां तू पहुंचा हुआ है अपनी बहन बेटी को भी लेकर, बीवी को भी लेकर। बीवी ने अलग मोबाइल निकाला हुआ है, गाने वाले को सेव कर रही है। तुमने अलग मोबाइल निकाला हुआ है, उसके गाने को सेव कर रहे हो। मैं पूछता हूं, क्या इसने मुझे और आपको दावत दी थी? एक रिश्तेदार की शादी में नहीं जाते कि जी मुझे दावत नहीं दी। ठीक है, वो भूल गया हो, मैं और आप गुमान तो अच्छा रख सकते हैं, हां दावत नहीं दी। हदीस का हुक्म यही है
کہ آپ کو خوشی میں جب تک دعوت نہ دی جائے آپ مت جائیے. پوچھنے والا پوچھے تو اسے تو کہیے کہ ہو سکتا ہے بھول گیا ہو سکتا ہے اس کی کوئی پریشانی ہو, مجھے دعوت نہیں دی. اس کو کہتے بڑا بدماش بن گیا ہے, مجھے دعوت نہیں دی, میں تھوڑی جاؤں گا اس کی شادی میں تو نہیں جاتا اور میں اسے بھی دعوت نہیں دوں گا. یہ قطع رحمی کرنے کی بات آئی نا. اب میں اس کو بھی نہیں بلاؤں گا, اس نے مجھے نہیں بلایا. صلہ رحمی میرے بھائیوں یہ نہیں ہے. بہرحال ہمارا موضوع الگ ہے کہ برائی اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا, چاہے ظاہری طور پر ہو, چاہے اعلانیہ طور پر ہو, چاہے چھپی ہوئی ہو. 4 چیزیں ہو گئی. کتنی؟ 4 چیزیں. آخری اور 5ویں چیز, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ اکبر. بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے, بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے, پیسے کے پیچھے, مال و دولت کے پیچھے. بھائی بھائی کو کیوں مارتا ہے؟ ابو کا 120 گز کا مکان ہے 3 منزلہ, چلو اس کو ہی لڑکا دو, اب یہ زندہ ہوگا تو وراثت سے حصہ مانگے گا, چلو بھی اس کو قتل کر دیتے ہیں. مال و دولت کے پیچھے قتل کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم میرے بھائیوں, یہ انسانی جان اتنی سستی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو اٹھتا ہے اور آلہ قتل اٹھا کے اسے قتل کر دیتا ہے؟ یہ حق تجھے حاصل نہیں ہے. خدا تو نہیں ہے, رب آسمانوں پر ہے. رب نے جس کے قتل کا حکم دیا ہے کہ کفار سے جہاد کرو اور انہیں قتل کرو, آپ جائیے جہاد کیجئے, انہیں قتل کیجئے, مگر مسلمان کو قتل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. آج مسلمان کا قاتل بنا پھرتا ہے. کتنے قتل ہو رہے ہیں دشمنی میں. بہن گھر سے بھاگ گئی, یہ واقعہ بلوچستان میں ہوا تھا نا جی. ٹھیک ہے اس بہن نے غلط کیا, میں بھی کہتا ہوں اس کا عمل غلط تھا. قتل کرنے کا حق کس نے دیا مجھے اور آپ کو؟ یہ حق کس نے دیا کہ میں اپنی بہن کو گولیاں مار کے قتل کر دوں؟ فیصلے کا حق کس نے دیا؟ خدا بننے کا حق کس نے دیا؟ عدالت لگانے کا حق کس نے دیا؟ عدالتیں بھی موجود ہیں, اسلام بھی موجود ہے اور اسلام کے نافذ کرنے والے بھی موجود ہیں. اگر وہ انصاف نہیں کرتے تو اللہ کی عدالت تو لگنی ہی لگنی ہے نا جی. یا اس پر ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے؟ اللہ کی عدالت لگنی ہے. کسی مسلمان کی جان کو قتل کرنے کا حق مجھے اور آپ کو نہیں ہے. یہ مختصر سا میرا میسج تھا. 5 چیزیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں. بقیہ 2 آیات کریمہ آپ ضرور تلاوت کیجئے گا, اپنی اولاد کو بھی پڑھائیے گا, اپنی زوجہ سے کہیں, اپنی ماں سے کہیں, ان آیات کا مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے عزیز و اقارب تک پہنچائیے گا. یہ ضابطہ حیات بھی ہے, ضابطہ اسلام بھی ہے. آپ لوگ دنیا میں بھی پرسکون رہیں گے اور آخرت میں انشاءاللہ میرا اور آپ کا مقدر جنت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اللہ مجھ ناچیز سمیت ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.